السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ معزز ناظرین، سامعین محترم، اللہ کے بندوں کو توحید کی طرف بلانا، لوگوں کو منکرات سے روکنا، خرافات سے روکنا، ہر ایک مومن شخص کے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اللہ کے بندوں کو خرافات سے روکا جائے، دعوت و تبلیغ میں آنے والی مشکلات پر صبر سے کام لیا جائے، اللہ کے نبیوں کے ساتھ توحید پھیلانے کے جرم میں مشکلات میں ڈالا گیا۔ اس لیے حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ لوگوں میں قرآن و سنت کی باتیں حکمت کے ساتھ بتائی جائے، کسی کے جذبات کو ٹھیس نہ پہنچائی جائے، لوگوں میں عدل و انصاف قائم کیا جائے، قرآن و سنت کی تعلیمات سے لوگوں کو آگاہ کیا جائے۔ آئیے اس تعلق سے پیغمبر اسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پڑھتے ہیں، احادیث رسول کو سماعت فرماتے ہیں۔ وعن ابی عبد الرحمن عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال کانی انظر الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحکی نبیا من الانبیاء ضربہ قومه فأدموه وهو يمسح الدم عن وجهه يقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، متفق علیہ۔ حضرت ابو عبد الرحمن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ گویا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انبیاء میں سے کسی نبی کا واقعہ بیان کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں جسے اس کی قوم نے مار مار کر لہو لہان کر دیا تھا، اور وہ نبی اپنے چہرے سے خون کو پوچھتے ہوئے کہہ رہے تھے اے اللہ میری قوم کو معاف فرما دے، اس لیے کہ وہ بے علم ہے۔ اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ بعض کے نزدیک یہ واقعہ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ پیش آیا، اور بعض مفسرین کہتے ہیں نہیں، یہ واقعہ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آیا تھا۔ اس حدیث میں پیغمبرانہ اخلاق و کرم کا بیان ہے، دعوت و تبلیغ کا کام کرنے والوں کے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ دعوت و تبلیغ کی راہوں میں تکالیف جو آئیں گی اسے برداشت کرنا پڑے گا، مشکلات آئیں گی اسے جھیلنا پڑے گا، ہر طرح سے زد و کوب کیا جائے گا، اللہ کے لیے برداشت کرنا پڑے گا۔ لوگوں کی بد اخلاقی اور بد سلوکی سے ایک دعوت کا کام انجام دینے والے شخص کے لیے ضروری ہے کہ وہ عفو درگزر سے کام لے، معافی تلافی سے کام لے، اللہ کے لیے ان کو معاف کر دیا جائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ان لوگوں کے لیے
ہدایت کی دعا کی جائے، جاہلوں سے جاہلوں والا معاملہ نہ کیا جائے۔ یہ اخلاقی خوبی اور کردار کی بلندی ایک داعی دین کے لیے بے حد ضروری ہے۔ اخلاقی خوبی، بلند کردار ایک دعوت و تبلیغ کا کام انجام دینے والے شخص کے لیے بے حد ضروری ہے۔ اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم کو اسی دعوت و تبلیغ کے لیے کس قدر آپ کو ستایا گیا، پریشان کیا گیا۔ طائف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھروں سے مار مار کر لہو لہان کر دیا گیا تھا۔ اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ آپ نے فرمایا تھا کہ اگر یہ لوگ ایمان نہیں لاتے تو ان کی نسلیں، ان کی اولاد ایمان لائے گی۔ اور وہ یہی سن 10 ہجری تک پورا اہل طائف ایمان لے آیا۔ تو دین کی نشر و اشاعت کے لیے جو تکالیف آئیں انہیں فراخ دلی سے برداشت کیا جائے۔ آئیے اسی موضوع کی ایک اور روایت آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، سماعت فرمائیں۔ وعن ابی سعید وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما يصيب المسلم من نصب حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه متفق عليه۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کو جو بھی تکان، بیماری، فکر و غم اور تکلیف پہنچتی ہے، حتیٰ کہ ایک کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس کانٹے کے چبھنے سے اللہ عز و جل اس کے درجات کو بلند فرماتا ہے، اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ مومن کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم کا خاص معاملہ ہے کہ دنیا میں رنج و غم پہنچنے پر اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، لیکن جب ایک مومن رنج و غم پر صبر کرے، جزا فضا نہ کرے، واویلا نہ مچائے، بسا اوقات مومن کے صبر کرنے پر اللہ سبحانہ و تعالی اس کے درجات کو، اس کے مقام کو بلندی عطا فرماتا ہے، درجات کو بڑھا دیتا ہے، بشرطے کہ وہ مومن اپنی تقدیر الہی سمجھ کر صبر کرے۔ تکالیف آئیں گی، آپ کو مشتعل کیا جائے گا، آپ کو اشتعال کیا جائے گا، مگر ہمیں اللہ اس کے رسول کے لیے مشتعل نہیں ہونا ہے۔ ہمارے وجود سے کھلواڑ کیا جائے گا، مگر ہمیں صبر کے ساتھ اللہ کے دین کو پھیلانا ہے، امر بالمعروف کا کام انجام دینا ہے، منکرات سے لوگوں کو روکنا ہے۔ اسی کام کے لیے اللہ عز و جل نے اس کائنات کے اندر کم و بیش 1,24,000 پیغمبروں کو مبعوث فرمایا کہ لوگوں کو اللہ کی توحید کی طرف بلایا جائے اور منکرات سے، خرافات سے، شرکیہ امور سے لوگوں کو روکا جائے۔
اس لیے دعوت و تبلیغ کا کام انجام دینے والے اشخاص کے لیے ضروری ہے کہ اس مقصد کو نہ بھولیں۔ آئیے اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم مومنین کو حکمت و مصلحت کے ساتھ حق بات کہنے کی، بھلائی کے ساتھ پیش آنے کی توفیق عطا فرما، خیر کے کام میں پیش رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے رب تعالی ہمارے ملک میں امن و امان کی فضا قائم فرما، اور پوری کائنات والوں کو توحید کے تقاضے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔